مختصر وقت ہے اور آج غالباً شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ جمعۃ المبارک جو ہے وہ یکم رمضان المبارک ہوگی، اور دعا ہے کہ خالق کائنات شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کے ادب میں، احترام میں اگر کوئی ہم سے کمی ہوئی تو اللہ اپنی فضل سے ہمیں معاف فرمائے۔ اس مہینے میں جو عبادات کی ان کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہماری زندگی میں پھر یہ مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آگے رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، تو استقبال رمضان کے عنوان سے، وقت کی مناسبت سے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ مجھے سنا کر آپ احباب کو مجھ کر سے سماعت فرما کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل قدر گرامی حضرات، قرآن پاک سے چند کلمات و طیبات آپ کی سماعتوں کی نظر کیے ہیں، تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، انہی سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے، رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلوں سے پہ بھی روزے جو ہے فرض کیے گئے تھے۔ اب روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ اب ایک حدیث مبارکہ سے استقبال رمضان کے عنوان سے آپ کی سماعتوں کی نظر چند معروضات کرنی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن، آخری یوم میں ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں ہمیں رمضان المبارک کے حوالے سے ترغیب دلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، میرے پیارے غلاموں، وہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اضلکم، فرمایا تحقیق تمہارے اوپر شہر عظیم، شہر مبارک کے لفظ ہیں، فرمایا تمہارے اوپر میرے غلاموں ان قریب جو ہے رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ جو ہے سایہ فکن ہونے میں، فرمایا اس میں ایک ایسی رات ہے کہ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضلیت کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی مبارک رات، لیلۃ القدر کو رکھا ہے، قدر والی رات کو اس مہینے میں رکھ چھوڑا ہے۔ وہ اتنی برکتوں کی حامل رات ہے کہ اس رات کو اگر کوئی پالے تو اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے جو ہیں، فرمایا کہ میرے غلاموں پر، میری امت پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ فرض فرما دیے ہیں، اور رمضان کی راتوں کا قیام ان کے لیے نیکی کا باعث بنا دیا ہے، نفع بخش بنا دیا ہے۔ اور یہاں پر اس حدیث کو روک کے ایک اور حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آقا علیہ السلام کا عظیم فرمان ہے، بخاری میں بھی موجود ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پا کر ثواب کی نیت سے جو ہے رمضان کے روزے رکھے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم، فرمایا جو رمضان کا مہینہ پا کر اس کے روزے رکھے ثواب کی نیت سے تو فرمایا اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے اس مہینے کے قیام کی ترغیب دلاتے ہوئے بھی آقا علیہ السلام نے مزید اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس مہینے کو پا کر اس مہینے میں قیام کرے، مطلب قیام اللیل سے مراد نماز تراویح کا اہتمام کرے، نماز تراویح کو جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ ادا کرے، تو فرمایا جو نماز تراویح کا قیام کرنے والا ہے پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرنے والا ہے تو اس کو فضیلت کیا ملے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ فضیلت ہے، ابھی چند دن باقی ہیں، اس لیے میں حضور کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور نے شعبان المعظم کے آخری دن ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے اسی حدیث پہ جو ہے عمل کرتے ہوئے علماء کرام شعبان المعظم کے آخری ایام میں عوام الناس کو رمضان المبارک کے حوالے سے، استقبال رمضان کے حوالے سے رمضان کے فضائل سناتے ہیں تاکہ رمضان کے آنے سے قبل ہی عوام جو ہے اس کا شوق دلوں میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کر لے عبادت کے لیے، رمضان کے روزے رکھنے کے لیے اور قیام اللیل نماز تراویح کے قیام کے لیے خود کو کمر بستہ لوگ کر لیں۔ اسی غرض سے میں بھی یہ معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں تاکہ یہ اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہمارے طرف جو ہے تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، چند ایام ابھی باقی ہیں، تو میری یہ معروضات عرض کرنے کی غرض یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں اس رمضان کے مہینے کے لیے خود کو تیار کریں اور روزوں کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور نے فرمایا جو اس مہینے کے روزے رکھے اس کے بھی اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جو نماز تراویح کا قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے میری امت پہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اور اس مہینے کے رات کا قیام جو ہے نماز تراویح کا قیام میری امت کے لیے نفع بخش بنا دیا ہے، خیر کا باعث بنا دیا ہے، جو اس قیام کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو بے پناہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو فرمایا نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب جو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی عام دنوں میں اگر ہم جو ہے نوافل پڑھتے ہیں تو اس کا اتنا ہی اجر ہے، تو فرمایا اگر رمضان کے مہینے میں اس برکتوں والے مہینے میں اگر کوئی نوافل پڑھے تو اللہ فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی فرائض پڑھتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے اللہ تعالیٰ 70 فرائض کے برابر اس ایک فرض کا ثواب بڑھا کر 70 فرائض کے برابر کر دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے حضور نے فرمایا رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، دوسری روایت کے مطابق فرمایا ایک نیکی کا رمضان کے مہینے میں ثواب جو ہے وہ 700 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ مہینہ آتا ہے تو احادیث میں موجود ہے اس بات کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ سرکش جنات کو شیاطین کو جگڑ دیتا ہے، اور اس مہینے کی جب ہی آمد ہوتی ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو وہ ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کا روزہ افطار جو روزہ افطار کروانے والا ہے جس نے روزہ رکھا ہے اس کے روزے کے برابر افطار کرانے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور بھی اس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں احادیث میں کہ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے مہینے میں ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ
جو ہے نوافل کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ نیکیاں کمانے کا ہمارے لیے مہینہ ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے مہمان نوازی کا مہینہ ہے. ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے آقا علیہ السلام کے صدقے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے. اور حضور علیہ السلام نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ میری امت کے لیے جہنم سے آزادی کا جو ہے اس میں پروانہ ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں جہنم سے آزادی ملتی ہے میری امت کو جو روزہ رکھنے والے ہیں. تو گرامی قدر حضرات، آخری روایت عرض کر کے بات کو سمیٹ لیتا ہوں کہ اس روایت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ بندہ بدبخت ہے جو رمضان کا مہینہ پا کر تو رمضان کے روزے نہیں رکھتا. آقا علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی شریف میں ممبر پر جلوہ افراز ہونے لگے، صحابہ کا عظیم جمع گھیر. تو آقا علیہ السلام نے ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین، دوسری پر رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری پر رکھا پھر فرمایا آمین. تو صحابہ نے جب حضور خطبہ ارشاد فرما کر بعض کے بعد فارغ ہوئے نا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پہلے بھی جو ہے ممبر پر جلوہ افراز ہوتے رہے ہیں لیکن آپ نے کبھی آمین نہیں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا، آج خلاف معمول آپ نے آمین فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اپنے والدین کو پا کر اپنی زندگی میں ان کی خدمت کر کے، ان کا احترام کر کے، ان کو راضی کر کے جنت کو حاصل نہ کر لیں تو فرمایا ایسے بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی عزت مٹی میں مل جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جو آپ بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پا کر ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت نہ حاصل کر لیں. تو میرے صحابہ جب جبریل نے یہ مجھے سنایا نا تو میں نے فرمایا آمین، اے جبریل میں آمین کہتا ہوں، اللہ اس بات کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اور فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو آپ کا نام اس میں گرامی سنے، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام اس میں گرامی لیا جائے، وہ بندہ آپ کی ذات پر درود نہ بھیجے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی، جبریل حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے عرض کی کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی عزت مٹی میں مل جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سن کر، آپ کا ذکر سن کر آپ کی ذات پہ درود شریف نہ پڑھے، آپ کی ذات پہ درود نہ بھیجے. تو فرمایا وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، اس کی عزت مٹی میں مل جائے. تو میرے صحابہ میں نے فرمایا آمین. آخری اس حدیث کی جز یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جبریل نے عرض کی، جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل عرض کرتے ہیں آقا، جو بندہ اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پا کر اس کا احترام کر کے، اس کے روزے رکھ کے، اس کے احکامات کو بجا لا کر اپنی بخشش نہ کروا لے تو فرمایا ایسے بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی عزت مٹی میں مل جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے. تو میرے صحابہ میں نے فرمایا آمین، اے جبریل اللہ اس کو قبول فرمائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں رمضان کو پا کر، جبریل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ اپنی بخشش نہ کروا لے، اس کا احترام کر کے، اس کے روزے رکھ کے اس کی عزت بھی مٹی میں مل جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے. تو گرامی قدر حضرات، اگر ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا ہے تو ہمیں غنیمت سمجھنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور دیکھیں کئی ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ گزشتہ رمضان المبارک میں وہ ہمارے ساتھ تھے لیکن اب وہ نظر نہیں آتے. ہو سکتا ہے کہ ابھی چند دن باقی ہیں، ہمیں سے بھی کوئی جا سکتا ہے دنیا سے، کسی کو کوئی اپنی موت کا پتہ نہیں ہے.